بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل سکول مین برانچ پشاور روڈ راولپنڈی، جماعت دہم اردو، حصہ غزل، صفحہ نمبر 148۔ غزل اس کا عنوان ہے مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے۔ شاعر کا نام ہے حسرت موہانی۔ آج ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1، مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: رات فضا سکون کا باعث، رہنما مددگار۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبت میں مبتلا انسان محبوب کو دیکھنے کی تڑپ میں دن رات تڑپتا رہتا ہے، خدا سے دعائیں کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا محبوب اسے مل جائے، یوں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی سیڑھی سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوں یہ محبت کی تکلیف اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے، اور جسے خدا مل جائے اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ سو عشق کی مصیبت شاعر کے لیے سکون قلب کا پیغام لے کر آئی۔ اسے دنیا کی بے ثباتی کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ شاعر کو محبوب کی یاد اللہ کے قریب لے گئی، اور پھر اس کی تمام مشکلات دور ہو گئیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آرزو، چاہت اور خواہش اگر میرا مقصد ہے تو اس کی خوشنودی کے لیے میں ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اگر تیری آرزو، تیری خواہش مجھے حاصل ہو جائے تو ہر مصیبت میرے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی۔ شعر نمبر 2، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ الفاظ معنی ہیں: دیار وفا نیکی کا گھر، باد سرسر آندھی، صبا موسم بہار کی ہوا۔ اس کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے سچی محبت و عقیدت کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو آندھی طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون و قرار بخشتے ہیں۔ یعنی عشق الہی کی راہ میں آنے والی دنیاوی مصائب و آلام میں بھی عاشق الہی کو روحانی سکون ملتا ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ خدا کی محبت خدا کی راہ پر چلنے کا وہ راستہ ہے جس جگہ تیز آندھی سہانی ہوا میں بدل جاتی ہے، انسان کی دکھ تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، نفسانی خواہشات کا بازار بند ہو جاتا ہے، انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ صرف راہ مستقیم ہی وہ راستہ ہے جو خدا سے ملاتا، یہ نیکی کا مقام ہے، اور جائے سکون کی بے قراری اور بے چینی راحت و سکون میں بدل جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیار وفا کا راستہ ہے جہاں آندھی اور طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون دیتے ہیں۔ یعنی محبوب تک پہنچنے کی خواہش وہ جذبہ ہے جو عاشق کو مصیبت اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور وہ خوشی سے مصائب و آلام کا مقابلہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 3، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے۔ الفاظ معنی ہیں: درماندہ عاجز، خطا غلطی، بارگاہ عطا دینے والے کی ذات۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی بے مایہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار ندامت کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ عطا کا ادنا گناہ گار ہوں۔ تجھ سے محبت کی خواہش اور عشق کا دعویٰ ایک گناہ گار کے لیے تیری عطا سے کم نہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ عطا کے آگے اپنے نامہ اعمال سے شرمسار ہو کر کہتا ہے،
کہا اے میرے پاک پروردگار، میرا حسن عمل، میرا خلوص نیت اور میری نیکیاں تیرے لطف و عطا کے آگے کمتر اور حقیر ہیں۔ تیرے حسن کرم فیض میری خطاؤں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگرچہ میں گناہگار ہوں مگر تیری محبت کا دم بھرتا ہوں اور تیرے فضل و عنایت کا طلبگار رہتا ہوں۔ شعر نمبر 4۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا ہے، کیا سے کیا ہو گئی۔ اب اس کے الفاظ مانیے۔ رتبہ دانے محبت، محبت کا شرف حاصل کرنے والے۔ اب اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب عاشق اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر عشق و محبت کی منازل طے کرتا جاتا ہے تو وہ اپنی ظاہری حالت و کیفیت سے بے پرواہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ نہ دولت کی آرزو رہتی ہے اور نہ شہرت کی تمنا، وہ تو بس عشق الہی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اسے اپنے کپڑوں اور ظاہری حالت کا ہوش نہیں رہتا۔ اس شعر میں ہی شاعر اپنی ظاہری حالت کی تبدیلی کا ذکر کر رہا ہے۔ عشق کا جام پینے سے پہلے وہ ظاہری نمود و نمائش اور دنیاوی کو بہت اہمیت دیتا تھا، لیکن خالق حقیقی سے عشق نے اسے دنیا کی طرف سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اللہ جسے عشق کا شرف بخش دے، سمجھو تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اسرا کی ابتدا ہو گئی۔ الفاظ مانی ہے۔ انتہا انجام، ابتدا شروع۔ اب اس کی تشریح ہے۔ غزل کے مقطع میں شاعر اپنا حاصل کلام پیش کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑھا لیتا ہے، جب راہ خدا میں عشق حقیقی کی ابتدا ہو جاتی ہے تو معرفت حق کی منزل بھی اس کے قریب آ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی تمام خواہشات کو تابع کر دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی ذات کا ایک ایک عمل اور فکر رضائے الہی کے لیے تابع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ محبت الہی، اطاعت الہی اور رضائے الہی میں خود کو مٹا دیتا ہے۔ جب میں نے محبوب کے راستے میں چلنے کی ابتدا کر لی ہے تو انتہا تک بھی میں پہنچ جاؤں گا۔ محبوب کی خواہش کا جذبہ دل میں پیدا کر لیا ہے تو ضرور اس کی محبت بھی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ یہ تھے تمام اشعار کی تشریح۔ اب ہم سوالات کے جوابات کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 کا الف حصہ، شاعر کے ہاں مصیبت کے رات فضا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ہے، شاعر کو عشق کی تڑپ کی مصیبت نے رہنمائی فراہم کی اور اسے صراط مستقیم مل گیا۔ شاعر کا عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف راغب ہونا اس کی مصیبت کو راحت میں بدلنے کے مترادف ہے۔ شاعر کے ہاں مصیبت کے رات فضا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رضائے الہی اور اس کی خوشنودی الہی کی خواہش، آرزو اور تمنا اس کی رہنما ہو گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت اور مشکل اس کے لیے پریشانی یا دکھ نہیں بلکہ سکون و اطمینان کا ذریعہ ہے۔ بے ایسا کون سے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے مصیبت خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جب رضائے الہی مقصد ہو جاتا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی کسی مصیبت اور پریشانی کی پرواہ نہیں رہتی۔ جیم جز ہے، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے پر امید ہے، کیوں؟ جواب ہے، شاعر منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس لیے پر امید ہے کیونکہ اس نے ابتدا کر لی ہے اور وہ پر امید ہے کہ
اب اسے اپنی منزل بھی ضرور مل جائے گی۔ یہ تھے اس غزل کے سوالات کے جوابات۔ آپ نے یہ تمام کام اپنی کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔